پاکستان میں ایک بار پھر سرکاری اداروں کی بندرباٹ جاری ہے اور سرکاری اداروں کو اونے پونے داموں بیچا جا رہا ہے۔ ہمارے مفکرین اور سیاسی اور معاشی پنڈتوں میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ بتا سکیں کہ بنیادی طور پر سرکاری ادارے نقصان میں کیوں چل رہے ہیں۔ یہ سارے سرکاری ادارے 1979 سے پہلے یا 77 سے پہلے منافع میں چل رہے تھے۔ پاکستان اسٹیل مل ہو یا پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن ہو یا ریلوے ہو، یہ سب منافع میں چل رہے تھے۔ اس کا ایک انڈیکیٹر یہ بھی ہے کہ بہت سارے اس طرح کے ادارے اپنے اسکول، اپنے کالجز، اپنے شفا خانے بھی چلاتے تھے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس سرپلس پیسہ تھا تو یہ چل رہے تھے۔ پاکستان اسٹیل مل کے اپنے نجی کلینکس تھے اور اسپتال بھی تھے، اسکول اور کالجز بھی تھے۔ بالکل اسی طرح ریلوے کے بھی اسکولز چلتے تھے۔ اسی طرح پی آئی اے کے حوالے سے بھی یہ بات ہے کہ وہ منافع میں چلتی تھی۔ اسی پی آئی اے نے جو ہے متحدہ عرب امارات کی ایئر لائن کو جو ہے اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے میں مدد دی۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سرکاری ادارے نقصان میں کیسے چلنا شروع ہوئے؟ جب پاکستانی حکومت نے بے لگام سرمایہ داری کو رواج دیا اور یہ فیصلہ کر لیا کہ ریاست کا یہ کام نہیں کہ وہ بزنس چلائے، تو سب سے پہلے انہوں نے وہاں پہ سرمایہ کاری روکی۔ سرمایہ کاری روکنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پر پی آئی اے میں کوئی جہاز یا مشین خراب ہو جاتی ہے اور اس کے خرچے پر ابھی 5 لاکھ روپے آتے ہیں، اگر سرکار وہ خرچہ وقت پر ادا نہیں کرتی کیونکہ اس نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ مزید سرمایہ کاری نہیں کرے گی، تو وہ نقصان جو چند لاکھوں کا ہوتا ہے وہ مشین خراب ہونے کی بنیاد پر کروڑوں کا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح پی آئی اے کے منافع بخش روٹس کو جو ہے وہ بیچا گیا۔ پی آئی اے کا جو ہینگر سسٹم تھا اس کو تباہ کیا گیا، جہاں غیر ملکی طیاروں کی بھی ریپیئر ہوتی ہے۔ جب پروفیٹیبل روٹس بیچ دیے گئے تو ان کو بیچنے کی وجہ سے جو ہے وہ پی آئی اے کا بزنس بری طرح متاثر ہوا۔ بالکل اسی طرح پاکستان اسٹیل کی کیپیسٹی 1 ملین ٹن تھی، جس کو 2 ملین ٹن کیپیسٹی پہ لے کے جانا تھا، لیکن جنرل ضیاء الحق نے اس 2 ملین کیپیسٹی کو 2 ملین تک پہنچنے نہیں دیا گیا، اور اس وقت کے سوویت یونین نے کئی دفعہ حکومت پاکستان سے درخواست کی کہ اس کی پروڈکٹیو کیپیسٹی کو بڑھایا جائے۔ اسی طرح دنیا بھر میں جو ٹرین چلتی ہیں اس میں ایک ان کا اہم کمپوننٹ ہوتا ہے فریٹ، لیکن پاکستان میں یہ سارا فریٹ جو ہے وہ ایک نجی ادارے کو دے دیا گیا، جس کا تعلق ایک طاقتور طبقے سے ہے، اور وہ سارا فریٹ لے گیا جب سے پی آئی اے نقصان میں چلنا شروع ہوا۔ جنرل ضیاء کے دور سے پاکستان میں صنعت کاری بہت کم ہوئی ہے، اور ملک میں جو ہے وہ زیادہ تر ریئل اسٹیٹ میں پیسہ لگا ہے۔ اصل میں جو سرکاری اداروں کو اب چاہتے ہیں کہ وہ نجی ملکیت میں دے دیا جائے، اس کی ایک وجہ یہ زمین ہے۔ اسٹیل مل کی ہزاروں ایکڑ زمین ہے، پی آئی اے کے اثاثے ہیں، ریلوے کے پاس بہت زمین ہے۔ 50، 60 اور 70 کی دہائی میں جب یہ بہت سارے ادارے قائم کیے گئے تو ان کی فیوچر ایکسپینشن کے لیے یا مستقبل کی توسیع پسندی کے لیے بہت ساری زمین مختص کی گئی۔ اس زمین پر قبضہ ہو گیا، چاہے وہ کراچی یونیورسٹی کی زمین ہو، چاہے وہ قائد اعظم یونیورسٹی کی زمین ہو، ان زمینوں پر قبضہ کیا گیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب شریف فیملی اپنا سریہ یا لوہے کا کاروبار کرتی ہے تو وہ پروفٹ کی بلندیوں پر ہوتے ہیں، لیکن پاکستان اسٹیل مل کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح شاہد خاقان عباسی صاحب جب پی آئی اے کے چیئرمین بنتے ہیں تو وہ کوئی چمتکار نہیں دکھاتے۔ پی آئی اے کا بہت سارے ناقدین کے مطابق ان کی چیئرمین شپ کے بعد جنازہ نکلنا شروع ہو جاتا ہے، اور جب وہ اپنی ایئر لائن کھولتے ہیں تو وہ پروفٹ کی بلندیوں پہ جاتے ہیں۔ تو اصل معاملہ جو ہے وہ نجی سرمایہ کا ٹکراؤ ہے سرکاری ادارے سے۔ ہمارے ہاں یہ اکثر کہا جاتا ہے کہ جی نجی سرمایہ بھی چلے اور سرکاری ادارے بھی چلے، یہ ممکن نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اگر کنگ ایڈورڈ کالج، ٹاؤ میڈیکل کالج یا سندھ میڈیکل کالج یا خیبر میڈیکل کالج آپ کو ایم بی بی ایس کی ڈگری 5 لاکھ میں کراتا ہے، یا ایم بی بی ایس کی ڈگری آپ کو فری میں کراتا ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ شفا انٹرنیشنل یا آغا خان میڈیکل کالج میں 2 کروڑ روپے دے کر 1 کروڑ روپے دے کر ایم بی بی ایس کی ڈگری کیوں کریں گے؟
بالکل اسی طرح اگر ہمارے سرکاری تعلیمی اداروں میں تعلیم اچھی ملے گی تو ہم بیکن ہاؤس، سٹی اسکول، ملینیم اور بڑے بڑے اسکولوں کو سالانہ 5-10 لاکھ روپے کیوں دیں گے؟ بالکل اسی طرح اگر آپ کا گنگا رام اسپتال میں، جنا اسپتال میں، سول اسپتال میں، یا آپ کا اگر لیڈی رنگ ہاسپٹل میں علاج 1 روپے کی پرچی یا 5 روپے کی پرچی میں ہوتا ہے، تو آپ ان نجی مہنگے اسپتالوں کو جو ہے وہ 5-6 لاکھ یا 20 25 لاکھ روپے دے کر علاج کیوں کرائیں گے؟ آپ کے نلکوں میں اگر صاف پانی آئے گا تو آپ ملٹی نیشنل کمپنیز کا پانی کیوں خریدیں گے؟ تو بنیادی طور پر نجی سرمایہ کا اور سرکاری سرمایہ کا ٹکراؤ ہے۔ یہ نجی سرمایہ سرکاری اداروں کو نقصان کی طرف دھکیلتا ہے اور ان نقصانات کے اصل اسباب نہیں بتاتا۔ جس طرح ہمارے بہت سارے ہارورڈ گریجویٹڈ یا فورن ایجوکیٹڈ وزراء آئے اور فائنینس منسٹر آئے، وہ کبھی یہ نہیں بتاتے کہ ریلوے کا اصل جو نقصان کی ابتدا شروع ہوئی وہ اس وقت شروع ہوئی جب اس کا فریٹ چھین لیا گیا، پی آئی اے کے منافع بخش روٹس کا جنازہ نکال دیا گیا۔ ہمارے وزراء اور وزیر اعظم جب دوسرے ملکوں کے نجی دوروں پہ جاتے تھے تو پی آئی اے ایک ہفتے ذل الہی کے انتظار میں کھڑا رہتا تھا۔ پوری دنیا میں اگر کہیں اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو پی آئی اے ان کو سروس دیتا ہے۔ گلگت بلتستان ہو یا گوادر جیسے چھوٹے شہر ہوں، وہاں پی آئی اے سروس دیتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایئر بلو یا شاہین ایئر لائن جو پہلے تھی یا اب ایئر سیال ہے، یہ ان چھوٹے علاقوں میں کیوں نہیں جاتی؟ یہ صرف ان علاقوں میں جاتی ہیں جہاں ان کو منافع ملتا ہے۔ جہاں منافع نہیں ملتا لیکن لوگوں کی ضروریات ہے، وہاں پی آئی اے کو بھیجا جاتا ہے۔ جب پوری دنیا میں کہیں پر بھی کوئی پاکستانیوں کے ساتھ حادثہ ہو جائے، خدا نخواستہ ان کی اموات ہو جائیں، تو پی آئی اے کا طیارہ ان کو لے کر آتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایئر بلو محب وطن نہیں ہے؟ کیا ایئر سیال محب وطن نہیں ہے؟ کیا دوسری ایئر لائن جو ہے وہ قربانی نہیں کر سکتی؟ تو سارا جو ملبہ ہے پھر ورکرز پر ڈال دیا جاتا ہے، وہاں کے امپلائیز پہ ڈال دیا جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو پی آئی اے میں سی ای او، سیکیورٹی کنسلٹنٹ کے نام پر جو بہت سارے لوگوں کو بھرتی کیا جاتا ہے بھاری بھرکم فیسوں پر اور بھاری بھرکم تنخواہوں پر اور بھاری بھرکم مراحت پر، ان پر بات نہیں کی جاتی۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ایک طرف غریب مزدوروں کو، غریب امپلائیز کو نکالا جا رہا ہے، دوسری طرف پاکستان میں سب سے زیادہ تنخواہ لینے والے ججوں کی تنخواہوں میں مزید اضافہ کیا جا رہا ہے، مزید بینچز بنائی جا رہی ہیں، مزید ایسے ادارے قائم کیے جا رہے ہیں جہاں بھاری بھرکم تنخواہوں پہ ڈائریکٹر جنرل اور دوسرے اعلیٰ ملازمین کو بھرتی کیا جا رہا ہے اور ان کو اس غریب عوام کے پیسے سے پرکس اینڈ پریویلیجز دی جا رہی ہیں۔ جب تک ہم نجی اور پبلک سرمایہ یعنی حکومتی سرمایہ اور نجی سرمایہ کا کلیش نہیں سمجھیں گے، اس وقت تک یہ نجکاری کا فلسفہ ہمارے ذہن میں نہیں آئے گا۔ ہمارے معاشرے میں جو کرپشن ہے اس کی بھی ایک بڑی وجہ یہ پرائیویٹائزیشن ہے۔ مثال کے طور پہ 30-40 سال پہلے جب سندھ میڈیکل کالج، گنگا رام کنگ ایڈورڈ کالج یا نشتر میڈیکل کالج یا بولان میڈیکل کالج سے کوئی ایم بی بی ایس کر کے نکلتا تھا تو اس کو 4 سال میں بمشکل 3-4 ہزار روپے خرچ کرنے پڑتے تھے۔ آج اگر کوئی طالب علم 2 کروڑ روپے شفا انٹرنیشنل یا آغا خان کو دے کے نکلے گا تو وہ پہلا کام کیا کرے گا؟ جو انجینئر جو کبھی این ڈی یونیورسٹی میں یا لاہور انجینئرنگ کالج یا پشاور کے کسی انجینئرنگ کالج سے پڑھ کے نکلتا تھا اور اس کو 4 سال میں 1-2 ہزار روپے خرچ کرنے پڑتے تھے، آج وہ جب لمس یا کسی دوسرے ادارے نجی ادارے سے 70-80 لاکھ یا 50 لاکھ یا 30-40 لاکھ روپے دے کے نکلے گا تو وہ پھر کیا کرے گا؟ وہ سب سے پہلے اپنی ریکوری کرے گا، اور ریکوری کیسے کرے گا؟ وہ یہی کرے گا کہ وہ پھر نقشے میں ڈنڈی مارے گا، جس طرح شیر شاہ کا مشہور پل کراچی میں جو ہے وہ مشرف نے افتتاح کیا اور اس کے فوراً بعد گر گیا۔ تو بالکل اسی طرح جو نجی سرمایہ ہے اور کرپشن ہے اس کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ جب حکومت نجی سرمایہ کو ٹھیکے دینا شروع کرتی ہے تو ٹھیکے کے نام پر بولیاں لگتی ہیں۔ اب پاکستان میں آپ کرپشن کے بہت سارے مقدمات دیکھ لیں تو اس میں ایک بڑا کمپوننٹ یہ ہے کہ سرکار نے کسی مخصوص کمپنی کو کک بیکس لے کر یا رشوت لے کر جو ہے اس کو ٹھیکہ دیا۔ تو اس نجی سرمایہ کا جو سرکاری سرمایہ کے خلاف یلغار ہے، اس کو سمجھے بغیر یہ جو نجکاری کا فینومینن ہے، جو نجکاری کا مظہر ہے، اس کو سمجھا نہیں جا سکتا۔